Hello everyone, this is Ejab Online Academy. Today is our fourth lecture. In this lecture, we will discuss history of food, res sub judice. सबसे पहले हमें लिटरल मीनिंग ऑफ रेस सब जुडिस की मालूम करनी है। रेस सब जुडिस एक्चुअली लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेस प्लस सब जुडिस। रेस मीन्स सब्जेक्ट टू मैटर, एनी मैटर ऑफ फूड या एनी मैटर, एनी थिंग effect. Second is sub judice means pending judgment, means a subject matter pending judgment के एक सूट है जिसका जो जजमेंट है वो पेंडिंग में है या वो सूट चल रहा है मगर इस वक्त वो पेंडिंग में है। तो जैसे अगर एक वही सूट बेस्ड ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन, सेकंड सूट अगर हम सेम काज ऑफ एक्शन के ऊपर करेंगे तो जो कोर्ट होगी वो इसको स्टे कर देगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो फर्स्ट जो फार्मर सूट है इज़ पेंडिंग नॉट फाइनल। इसकी जो डेफिनेशन देखते हैं कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज़ आल्सो डायरेक्टली and substantially in issue in the previous instituted suit between the same parties or between the parties under the whom they are or any of them claim litigating under the same title where such court is pending the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief claim or in any court behind the limits of Pakistan established or continued by the and having like jurisdiction or before the Supreme Court। इसका ये मतलब है कि कोई भी जो अदालत होगी वो शल प्रोसीड मतलब कि सूट तो लेगी मगर उसको फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी जब तक वो जो पहले वाला ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन के ऊपर पहले इससे पहले एक मुकदमा आ चुका है अदालत के अंदर, वो जब तक फाइनलाइज नहीं होता तब तक जो दूसरे वाला सूट होगा वो एक तो स्टे पेंडिंग में रह जाएगा जब तक पहले का फैसला नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि इसमें दो जो पार्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। जो पहले में हो जो फार्मर सूट है उसमें भी सेम पार्टीज और जो सब्सिक्वेंट सूट होगा उसमें भी सेम पार्टीज होंगी। जो पहले में जो काज ऑफ एक्शन है वो सेम रहेगा और दूसरे में भी सेम रहे। अगर सेम है तो वो भी सेम होगा क्योंकि जो टाइटल होगा वो सेम होगा। तो बेशक कोर्ट्स डिफरेंट हो कि अगर एक लाहौर हाई कोर्ट है, दूसरी कोर्ट है फैसलाबाद में, किसी ने डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में अगर वो केस किया है सब्सिक्वेंट सूट तो वो पेंडिंग में रहेगा जब तक लाहौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट या अदर जो कोर्ट्स हैं वो डिसाइड ना करें। तो इससे कहते हैं अच्छा इसमें जो जुरिस्डिक्शन है वो पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में हो या आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जहाँ पर पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है। और तीसरी बात यह है कि जो आइदर इन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ हो। चलते हैं एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस। अब जो एग्ज़ाम होगा आप जो LLB पार्ट 3 या LLB पार्ट 5 जो 5 ईयर प्रोग्राम है उसमें जो लास्ट ईयर होगा उसमें अगर CPC का पेपर होगा तो उसमें आपको एक पेपर के साथ बेयर एक्ट भी दिया जाएगा। तो उस बेयर एक्ट में आपको बाज़ औक़ात क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है एलाबोरेट द सेक्शन 10 रेस सब जुडिस और अदर आपको एक स्टेटमेंट देगा। तो उसकी पहचान कैसे करनी है कि अगर लिखा हो नो कोर्ट शैल प्रोसीड टू एनी सूट, इट मीन्स कि ये सेक्शन 10 की बात कर रहा है और आगे हम आप इसेंशियल देखेंगे और हमें इसेंशियल्स भी इसमें इस सेक्शन की डेफिनेशन से निकालने जो कि बेयर एक्ट आपको मिला हुआ होगा। तो देखते हैं इसेंशियल्स क्या हैं कि सबसे पहले प्योर सूट होना चाहिए और सब्सिक्वेंट और जो काज ऑफ एक्शन होगा वो सेम पार्टीज होंगी और उसमें सेम काज ऑफ एक्शन होगा, सेम काज ऑफ एक्शन और सेम पार्टीज होंगी एक सूट के अंदर। तो दोनों सूट होंगे मगर उनके अंदर सेम काज ऑफ एक्शन होगा और सेम पार्टीज होंगी।
مگر کورس ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں اور سیم بھی ہو سکتی ہیں. تو اس میں کیا ہوگا کہ جو سبسیکوینٹ سوٹ ہے وہ ول بی اسٹیڈ ہوگی انٹل اینڈ لیس پرائر سوٹ ول بی ڈیسائیڈیڈ. جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا تب تک دوسرا جو ہے وہ کورٹ عدالت ایکسیپٹ تو کرے گی مگر اس کو پروسیڈ نہیں کرے گی. تو ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ایک اس نے وہ لاہور کا ہے اور جو ہے بی ایک اس نے کیس کیا ہے ایک پوزیشن آف ہاؤس کا بی کے اوپر جو کہ وہ کراچی کے اندر رہتا ہے. تو کیس کیا ہے پوزیشن آف ہاؤس. تو اگر بی کہتا ہے کہ میں اے کے اوپر کیس فائل کرتا ہوں کراچی سول کورٹ میں یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر, تو اے کلیم کر سکتا ہے کہ میں جب مان لو کہ جو کراچی سول کورٹ ہے یا کراچی ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اس نے اے کو لیگل نوٹس ایشو کیا کہ آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ لے کے آئیں. تو جب اے عدالت میں جائے گا تو وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ نہیں لے کے جائے گا بلکہ سیکشن نمبر 10 کا حوالہ دے کر کہے گا کہ میں نے پہلے کیس کیا ہے جو کہ لاہور کے اندر پینڈنگ میں ہے. تو لہٰذا آپ جو کیس نمبر جو سبسیکوینٹ کیس ہے اس کو کر دیں یا پینڈنگ میں کر دیں جب تک پہلے کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو جو another سوٹ ہوگا آن دا سیم کاز آف ایکشن میں اسے اسٹیڈ ہو جائے گا. تو یہ ہے سب ریس سب جوڈس. تو اب یہ بعض اوقات اس میں یہ کوشچن آ بھی جاتا ہے اور یہ امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے اور پریکٹیکل کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ ان دونوں سیکشن کو 10 اور 11 کو ساتھ ساتھ سمجھیں. کہ ہم لیکچر نمبر 3 میں ہم نے ریس سب جوڈیکاٹا کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, تو اس کی لنک بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو اینی وے جو ایسینشلس آف ریس سب جوڈس کیا ہیں کہ سوٹ مسٹ بی مینٹینیبل اینڈ نیچر سول نیچر کا ہو. کہ ایک تو سوٹ ہو مینٹینیبل کا, دوسرا سول نیچر کا ہو. جو سیکنڈ جو ایسینشل ہے وہ یہ ہے کہ دیر مسٹ بی 2 پارٹیز پرائر اینڈ سبسیکوینٹ سوٹ. یہ 2 ہونے چاہیے, پہلے بھی ہو دوسرا بھی, مطلب دوسرا سوٹ ہونا چاہیے جو کہ وہ پینڈنگ میں رہے گا. تیسرا یہ ہے کہ پارٹیز مسٹ بی سیم ان دا بوتھ سوٹس اینڈ سیم ٹائٹل. تو سیم رہیں گی. اور اگر ٹائٹل آپ کا سب ڈائریکٹلی اب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائٹل کا کیا ایشو ہے کہ پرائر سوٹ مسٹ بی پینڈنگ, جو پہلے والا ہو وہ چل رہا ہو یا پینڈنگ میں ہو. میٹر مسٹ بی ڈائریکٹلی سبسٹینشلی ان ایشو, کہ یا تو جو واسطہ جو ہے بالواسطہ ہو یا سبسٹینشلی کوئی بھی ایشو یا ملتا جلتا ایشو اس میں سوٹ میں موجود ہوگا سبسیکوینٹ میں, تو وہ پینڈنگ میں رہے گا. کہ مثال کے طور پہ ایک میاں بیوی کا کیس ہے. جو بیوی ہے وہ رہتی ہے لاہور کے اندر اور میاں رہتا ہے کراچی کے اندر. تو اگر بیوی پہلے کیس کر لیتی ہے خلا کا لاہور کے کورٹ کے اندر, لاہور سول کورٹ کے اندر, اور جو میاں ہے وہ کنجوگل رائٹس کا کراچی کورٹ کے کیس کر لیتا ہے. تو اب اس میں جو میاں کا جو کیس ہوگا, جو اس بندے کا جو کیس ہوگا وہ ایک تو پینڈنگ میں رہے گا, اسٹیڈ ہو جائے گا. اس کے بعد جب تک جو خلا کا ایشو اگر خلا ہو جاتی ہے تو وہ جو سیکنڈ والا جو سبسیکوینٹ سوٹ ہوگا وہ ول بی فنش, وہ خارج ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. اگر خلا نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد جو دوسرا جو سبسیکوینٹ جو اسٹے میں تھا سوٹ وہ پھر اسٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ ملتا جلتے جتنے بھی کیسز ہوں گے, اگر ایک کاز آف ایکشن کے اوپر فیکٹس کے مختلف کیسز بنائیں تو سارے کے سارے اسٹے ہو جائیں گے. اور پرائر سوٹ مسٹ بی پینڈنگ ان اینی کورٹ آف پاکستان اور آؤٹ سائڈ آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ لازمی ہے کیونکہ اس میں پاکستان کی کسی بھی کورٹ میں اگر پہلا سوٹ پینڈنگ میں ہوگا تو کسی بھی دوسری پاکستان کی کورٹ میں اگر سبسیکوینٹ سوٹ فائل ہوگا تو اس میں جو سبسیکوینٹ سوٹ ہوگا وہ پینڈنگ میں رہے گا. اور آؤٹ سائڈ آف پاکستان اس کے اندر 2 کورٹس ہوتی ہیں فارین کے اندر. ایک وہ کورٹ ہوتی ہے جس کے اندر پاکستان کی جورسڈکشن ہوتی ہے, جیسے پاکستان کی ایمبیسیز ہو گئی, تو اس میں بھی پاکستان کی کچھ جورسڈکشن ہوتی ہیں. تو اگر اس میں کسی نے کیس کیا ہے تو وہ دوسرا پاکستان میں ہے, تو جب تک وہ جہاں پر جو فارین جو کورٹ ہے وہاں جب تک فائنل ڈیسیشن نہیں آتا تب تک آپ
دوسرا جو پاکستان میں کیس ہے وہ اسٹے رہے گا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اگر کیس ہے تو وہ پینڈنگ میں ہے تو تب تک آپ دوسرا کیس اگر کریں گے تو وہ پینڈنگ میں رہے گا. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ سول کوڈ آف سول پروسیجر ہو یا کوڈ آف کرمنل پروسیجر، اس کے اندر ٹرائل کا پوچھا جاتا ہے. تو سول میں یہ ہے کہ اٹ مینس دیٹ پروسیڈنگ فرام دا انسٹیٹیوشن آف اے سوٹ ٹو فائنل ڈگری از کالڈ ٹرائل. کہ ٹرائل کیا ہے؟ کہ ٹرائل یہ ہے کہ جب آرڈر نمبر 2 سے آپ نے شروع کیا، 1 سے 2 سے شروع کیا، اور 4 کے اندر آرڈر نمبر 4 کے اندر آپ نے انسٹیٹیوشن آف سوٹ کیا، اس کے بعد آرڈر نمبر 20 جب تک فائنل ڈگری نہیں آتی تب تک اس پورے پروسیس کو ہم ٹرائل کہتے ہیں. تو یہ جو لاسٹ ہے ڈفرینس بٹوین دا ریس سب جوڈس اینڈ ریس جوڈیکاٹا. ریس سب جوڈس کا جو سیکشن ہے وہ سیکشن نمبر 10 ہے CPC اینڈ نو کورٹ شل پروسیڈ. کہ اگر کورٹ سوٹ تو ایکسیپٹ کرے گی مگر اس کو پروسیڈ نہیں کرے گی. اور سیکنڈ اس کے ڈفرینس یہ ہے کہ پینڈنگ ڈیسیشنس ہوں گے سارے. جو پہلے والا جو فارمر سوٹ ہوگا وہ پینڈنگ ڈیسیشن ہوگا اس کا. اور جو تھرڈ جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ سبسیکوینٹ سوٹ از اسٹے میں رہے گا. اور جو ریس جوڈیکاٹا کا جو ہے اس سیکشن نمبر 11 وہ کہتا ہے کہ نو کورٹ شل ٹرائی ٹو پروسیڈ، مطلب ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی. اگر ایک سوٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، فائنل آ چکا ہے، تو پھر کوئی بھی سبسیکوینٹ سوٹ وہ نہیں کورٹ ایکسیپٹ کرے گی.